اور پیار کر رہا تھا۔ نبیلہ کو بہت پیار کرتا تھا۔ وہ لذت بھری آواز میں بولنے لگی، بھائی تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، اپنی بہن کے ساتھ پیار کرو، بھائی مجھے اپنی بیوی بنا لو، مجھے اپنے بچے کی ماں بنا لو۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی جا رہی تھی، لیکن میں اپنی بہن کو بہت اچھا سمجھتا تھا، میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا۔ کافی دیر بعد اٹھ کر وہ باتھ روم گئی اور 10 منٹ کے بعد اپنی صفائی کر کے واپس آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ پھر میں اٹھا اور باتھ روم گیا اور صفائی کر کے واپس آ کر نبیلہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نبیلہ میرے ساتھ بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کب سو گئی، میں بھی سو گیا تھا۔ تقریباً صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا نبیلہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے آرام سے اس کو ایک طرف لٹا دیا اور ایک چادر اس کے اوپر اوڑھ کر خود بھی ایک طرف سے ہو کر سو گیا۔ صبح کے تقریباً 9 بجے میری آنکھ کھلی تو دیکھا نبیلہ بیڈ پہ نہیں تھی، اور جو چادر میں نے نبیلہ کے اوپر کروائی تھی وہ اب میرے اوپر تھی۔ میں پھر بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم چلا گیا، نہا دھو کر فریش ہوا اور کپڑے بدل کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبیلہ ناشتہ لے کر آ گئی اور ناشتہ رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور میرے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، امی اٹھ گئی ہیں؟ تو نبیلہ نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہیں، میں نے ان کو ناشتہ کروا دیا ہے۔ پھر نبیلہ نے کہا، بھائی آج آپ اسے اپنی بیوی کو کب لینے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا، دن کو 1 بجے اس نے آنا ہے، میں 12 بجے اسٹیشن کے لیے نکل جاؤں گا۔ تو نبیلہ نے کہا، بھائی مجھے آج فضیلہ باجی کے گھر چھوڑ کے آپ اسٹیشن پہ چلے جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم تیار ہو جانا، میں تمہیں راستے میں چھوڑ دوں گا۔ پھر نبیلہ نے کہا، بھائی آپ کو کچھ دن میرے بغیر رہنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا ہے، تم کہیں جا رہی ہو؟ نبیلہ نے کہا، بھائی میں کہیں بھی نہیں جا رہی، دراصل آج سے میرے دن شروع ہو رہے ہیں، میں آپ سے پیار نہیں کر سکتی۔ میں نبیلہ کی بات سمجھ گیا۔ میں نے کہا، میری جان کوئی بات نہیں، جب تمہارے دن ختم ہو جائیں گے پھر مجھ سے پیار کر لینا۔ پھر میں اور نبیلہ بھی اور یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ہم نے ناشتہ ختم کر لیا تو نبیلہ برتن اٹھا گئی اور میں بھی ہاتھ دھو کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 11:30 بجے ٹی وی بند کیا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا اور تیار ہو کر کمرے سے نکل کر نبیلہ کو آواز دی۔ وہ بھی اپنی چادر لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ امی صحن میں بیٹھی تھی اور نبیلہ پوچھنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو نبیلہ نے کہا، امی میں باجی کی طرف جا رہی ہوں، انہوں نے بلایا تھا، کوئی کام ہے، میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ پھر میں نے موٹر بائیک نکالی اور نبیلہ کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل آیا۔ نبیلہ کو باجی فضیلہ کے گھر کے باہر چھوڑ کر میں ملتان اسٹیشن کی طرف نکل آیا۔ تقریباً 1 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے جب میں اسٹیشن پہ پہنچا تھا۔ میں نے موٹر بائیک کو ایک طرف کھڑا کیا اور پیدل چلتا ہوا اسٹیشن کے اندر چلا گیا جہاں پہ ٹرین آ کر رکتی تھی۔ میں وہاں ہی رکے ہوئے بینچ پہ بیٹھ گیا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1:05 پہ مجھے ٹرین کی آواز سنائی دی اور پھر اگلے 5 منٹ میں ٹرین اسٹیشن پہ آ کر رکی اور اس میں مختلف سواریاں باہر نکلنے لگیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی مجھے ٹرین کی دوسری بوگی سے سائمہ باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں بینچ سے اٹھا اور اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ پھر میں نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور اس کو ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر جہاں اپنا موٹر بائیک کھڑا کیا تھا وہاں لے آیا، اور پھر میں نے اس کا بیگ آگے موٹر بائیک کی ٹینکی پہ رکھا اور خود بیٹھ گیا۔ پھر سائمہ بھی پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے موٹر بائیک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اسٹیشن سے گھر تک کا موٹر بائیک کا سفر تقریباً 40 سے 45 منٹ کا تھا۔ جب ہم شہر سے نکل آئے تو میں نے سائمہ سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ بولی، کچھ خاص نہیں تھا، بخار چڑھ گیا تھا، 3 دن تک بخار کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں رہی۔ میں نے کہا، اچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ اگر ٹھیک نہیں تو رستے میں ڈاکٹر کو دکھا کر گھر چلتے ہیں۔ تو سائمہ نے کہا، نہیں رہنے دے، میری طبیعت اب کچھ بہتر ہے۔ میں نے جو لاہور سے دوائی لی تھی وہ میں نے روز سے لے کے میں ساتھ بھی لے آئی ہوں، اس نے کافی فرق ہے، اگر فرق نہیں پڑا تو دوبارہ ڈاکٹر کو چیک کروا دیں گے۔ تو میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، چاچی کیسی تھی؟ ان کو بھی ساتھ لے آتی، وہ بھی یہاں کچھ دن رہ لیتی۔ تو سائمہ نے کہا، امی ٹھیک تھی،
میں نے کہا تھا لیکن کہتی ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر گھر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر یوں ہی باتیں کرتے کرتے گھر کے نزدیک پہنچ گئے۔ جب میں فضیلہ باجی کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے بائک وہاں پہ روک دی۔ سائمہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے موبائل سے نبیلہ کے نمبر پہ کال ملائی تو تھوڑی دیر بعد نبیلہ نے کال پک کی تو میں نے پوچھا، نبیلہ تم کہاں ہو؟ باجی کے گھر ہو یا گھر چلی گئی ہو؟ تو نبیلہ نے کہا، بھائی میں ابھی بھی 15 منٹ پہلے گھر آئی ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ خیر؟ تو میں نے کہا ہاں خیر ہے، میں سائمہ کو لے کر واپس آ رہا تھا تو سوچا تم باجی کے گھر ہی ہوگی تو تمہیں بھی ساتھ گھر لے جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی گھر آ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کر کے جیب میں رکھا، موٹر بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ سائمہ کو بھی سوال کا جواب مل چکا تھا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور پھر 10 منٹ کے بعد اور سائمہ گھر پہنچ گئے۔ میں نے موٹر بائک کا ہارن بجایا تو نبیلہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں بائک کو لے کر اندر چلا گیا اور صحن میں ایک طرف کھڑا کر دیا۔ سائمہ بھی اندر آ گئی اور امی بھی صحن میں بیٹھی تھی۔ سائمہ ان کے گلے لگ کر ملی اور نبیلہ کو بھی ملی۔ میں نے دیکھا سائمہ کو دیکھ کر نبیلہ کا تھوڑا موڈ آف ہو گیا تھا۔ پھر سائمہ سب کو مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو سائمہ شاید باتھ روم میں تھی۔ میں بھی بیگ الماری میں رکھ کر بیڈ پہ چڑھ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ باہر نکلی تو اس کے بال گیلے تھے، شاید وہ نہا کر باہر نکلی تھی۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنے بال سکھانے لگی اور بال سکھا کر اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اب نبیلہ کمرے میں داخل ہونے اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، اس میں 2 چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے اور چائے ٹیبل پر رکھ کر بولی، بھائی آپ چائے پی لیں، کھانا تیار ہونے والا ہے، پھر باہر آ کر کھا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر باہر چلی گئی۔ میں نے اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا اور چائے پینے لگا۔ سائمہ بھی اپنے بالوں میں کنگھی کر کے فارغ ہو کر اس نے اپنے چائے کا کپ اٹھا لیا اور دوسری طرف سے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ میں نے سائمہ سے پوچھا، تمہاری بہن ثنا کا کیا حال ہے؟ وہ گھر آتی رہتی ہے؟ تو سائمہ نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے اور گھر بھی مہینے یا 2 مہینے کے بعد چکر لگا لیتی ہے۔ کبھی کبھی امی جا کر 1 دن کے لیے مل آتی ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے بھی گھر آئی ہوئی تھی، کہتی ہے ٹائم نہیں ملتا، پڑھائی بہت سخت ہے۔ پھر سائمہ نے کہا آپ سنائیں آپ کیسے ہیں، مجھے یاد نہیں کیا؟ میں نے سائمہ کے اس سوال سے بکھلا سا گیا کیونکہ حقیقت میں مجھے اس کی یاد نہیں آئی تھی، کیونکہ جب سے مجھے اس کے متعلق باتیں پتہ چلی تھیں اور پھر جب سے نبیلہ میرے اتنے قریب ہو گئی تھی، اس نے مجھے سائمہ کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا۔ میں ابھی سائمہ کے سوال کا جواب ہی سوچ رہا تھا تو سائمہ نے کہا کیا ہوا، آپ کن سوچوں میں گم ہیں؟ میں نے مشکل سوال پوچھ لیا۔ میں نے کہا نہیں مشکل سوال نہیں ہے، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو تمہیں فون بھی نہ کرتا اور تمہیں لینے جا رہا تھا، لیکن تم ہی نے کہا تھا کہ اب فون نہیں آؤ گی اور امی کچھ دن کے لیے مری جا رہے ہیں۔ سائمہ نے کہا ہاں امی نے سوچا تھا میں اور امی پہلے اسلام آباد جائیں گے، پھر وہاں سے ثنا کو ساتھ لے کر کچھ دن کے لیے مری چلے جائیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارا بھی موسم بدل جائے گا۔ لیکن پھر میں بیمار ہو گئی اور ہمارا پلان نہیں بن سکا۔ پھر میں اور سائمہ یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے اور تقریباً 2 بجے نبیلہ کمرے میں آئی اور بولی آپ آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، اور وہ یہ بول کر باہر چلی گئی۔ میں بیڈ سے اٹھا اور ہاتھ دھو کر سائمہ کو بولا ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔